الرحیم میں آج آپ کو وضو کے فرائض کے بارے میں بتاؤں گا کہ وضو کے کتنے فرائض ہیں اور کون کون سے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات کہ وضو کے اندر 4 فرائض ہیں۔ نمبر 1 چہرے کا دھونا، نمبر 2 دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور نمبر 4 دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ سب سے پہلا جو فرض ہے وہ ہے چہرے کا۔ تو چہرے میں کہاں سے کہاں تک دھونا ہے، اس کی لمبائی کتنی ہے اور چوڑائی کتنی ہے۔ تو چہرے کا دھونا تو پیشانی کے بالوں سے لے کر، یعنی جو پیشانی ہوتی ہے، پیشانی کے اوپر سر کے بال جہاں سے نکلتے ہیں، یعنی سر کے بال پیشانی کے اوپر جہاں بھی ہوتے ہیں، تو وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک چہرے کا دھونا فرض ہے۔ اسی طرح ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک چہرے کا دھونا فرض ہے۔ اور دھونا کسی چیز کا اس وقت مکمل ہوگا جب اس سے پانی کے قطرے ٹپکنا شروع ہو جائے۔ ابھی وضو کے اندر چہرہ دھونا فرض ہے، تو یہ فرض اس وقت پورا ہوگا جب انسان کے چہرے سے پانی کے قطرے ٹپکیں، یعنی جب چہرے کے اوپر پانی ڈالا جائے تو پانی ڈالنے کے ساتھ ساتھ چہرے سے پانی کے قطرے ٹپکنا شروع ہو جائے۔ اور پھر یہ بات عام ہے کہ انسان خود اپنے چہرے کو دھوئے یا کوئی دوسرا شخص انسان کے چہرے کو دھوئے تو پھر بھی وضو درست ہوگا۔ اور اس میں تیسری بات یہ ہے، یا خود بخود چہرہ جو اعضائے وضو کے اندر فرض ہیں، جو اعضاء دھونا وضو کے اندر فرض ہیں، وہ خود بخود دھل جائیں تو وضو پھر بھی ہوگا اگر وضو کی نیت کسی نے کی ہو۔ اس کی مثال اس طرح سمجھیں کہ اگر کوئی شخص وضو کی نیت کرے اور وضو کی نیت کر کے کسی دریا کے اندر یا سمندر کے اندر، نہر کے اندر غوطہ لگائے، تو ابھی اس کے فرض جو وضو کے اندر دھونا اعضاء فرض ہوتے ہیں، اس کے وہ فرائض پورے ہو جائیں گے۔ جب اس کے وہ فرائض پورے ہوں گے تو اس کا وضو بھی درست ہوگا۔ دوسرا فرض ہے کہ دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، پھر انسان خود دھوئے یا کوئی دوسرا شخص دھوئے یا سمندر میں غوطہ لگائے اور وہ گیلی ہو جائیں۔ اور اس میں بھی یہ صورت ہے کہ دھونا اسے کہتے ہیں کہ جب انسان کوہنیوں کے اوپر پانی ڈالے تو اس سے پانی ڈالتے وقت پانی ٹپکنا شروع ہو جائے، یہ دھونے میں داخل ہوں گے۔ اگر پانی نہیں ٹپکا، ہاتھوں کو دھویا کوہنیوں سمیت لیکن پانی نہیں ٹپکا، اسی طرح چہرے کو دھویا لیکن پانی نہیں ٹپکا، تو فرض پورا نہیں ہوگا۔ جب فرض پورا نہیں ہوگا تو پھر نماز بھی نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ ہے تیسرا فرض کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ ہم جو مسح کرتے ہیں، عام آج کل جو دستور ہے مسح کرنے کا، وہ سنت مسح ہے جو ہم پورے سر کا مسح کرتے ہیں، لیکن جو مسح کرنا فرض ہے وہ صرف چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ اور چوتھائی کس طرح؟ یعنی سر کے چوتھے حصے کا مسح کرنا فرض ہے۔ ابھی کسی نے اپنے ہاتھ کو گیلا کر کے سر کے کسی حصے پر رکھ لیا، کسی حصے پر بھی رکھ لیا تو اس کا مسح ہو جائے گا۔ اور اسی طرح چوتھا فرض ہے کہ اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا، یعنی جو پاؤں ہیں ان کے ساتھ جو ٹخنے ہیں، ان ٹخنوں کو بھی دھونا ہے اور پاؤں کو بھی دھونا ہے۔ اگر کسی نے ٹخنے نہیں دھوئے تو اس کا وضو درست نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح یہ چوتھے فرض کے ساتھ اور دوسرے فرض کے ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھ لیں کہ اگر کوئی شخص ہے، اس کے جو ہاتھ ہیں تو ان ہاتھوں کے ساتھ عام انسانوں کے ہاتھ 2 ہوتے ہیں، لیکن اگر اسی ہاتھ کے ساتھ ایک اور ہاتھ بھی لگا ہوا ہو، مثال کے طور پر میرا یہ ہاتھ ہے، اس ہاتھ کے ساتھ اس طرف ایک دوسرا ہاتھ بھی ہو، اس طرف یا اس بائیں طرف کوئی دوسرا ہاتھ بھی ہو، تو ابھی اگر ان جو ہاتھ ہے، اس کا تیسرا جو ہاتھ ہے، اگر اس ہاتھ کے ساتھ یہ کام وغیرہ کرتا ہے جس طرح ان دونوں ہاتھوں کے ساتھ
عام دستور میں کیا جاتا ہے، اور اسی طرح اگر کسی کے پاؤں کے ساتھ دوسرا پاؤں تیسرا پاؤں نکلا ہوا ہو اور اس پاؤں کے ساتھ یہ چلتا بھی ہے، جس طرح یہ دونوں پاؤں کے ساتھ چلتا ہے تو اسی طرح وہ تیسرے پاؤں کے ساتھ بھی چلتا ہے، تو اس صورت میں یہ جو تیسرا ہاتھ ہے یا تیسرا پاؤں ہے اس کا دھونا وضو کے اندر فرض ہوگا۔ اور یہ اس صورت میں ہے کہ یہ جو ہاتھ ہے یا جو پاؤں ہے یہ اس جگہ سے نکلا ہوا ہو جس جگہ کا وضو کے اندر دھونا فرض ہے۔ ابھی کوہنیوں کا یعنی وضو کا جو دوسرا فرض تھا کہ دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، یہاں تک دھونا، یہ کوہنیاں ہیں، تو ابھی یہ وضو کے اندر دھونا فرض ہے۔ ابھی ادھر سے اگر کوئی تیسرا ہاتھ نکلا ہوا ہو تو پھر اس کا دھونا فرض ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ وضو کی اس جگہ سے نکلا ہوا ہے، اس اعضاء سے نکلا ہوا ہے جس کا دھونا فرض ہے۔ لیکن اگر اس اعضاء سے اس جگہ سے نہیں نکلا جس کا دھونا فرض نہیں ہے تو پھر اس کا دھونا فرض نہیں ہے اس چیز کا۔ ابھی مثال کے طور پر کسی کا ہاتھ کوہنی کے اوپر سے اس جگہ سے نکلا ہوا ہے تو پھر اس کا دھونا فرض نہیں ہے، کیونکہ یہ اس اعضاء کے اندر داخل نہیں ہے جس کا دھونا وضو کے اندر فرض ہے۔ اور اسی طرح اس کی مثال پاؤں کی بھی ہے۔ پاؤں جہاں تک دھونا ہے، اس تک دھونا ہے، تو اس جگہ سے اگر پاؤں نکلا ہوا ہے تو اس کا دھونا فرض ہے، لیکن اگر اس جگہ سے نہیں نکلا ہوا تو پھر اس کا دھونا فرض نہیں ہے۔ یہ میں نے آپ کو صرف وضو کے فرائض بتائے ہیں، اسی طرح اس کے اوپر انشاءاللہ میں آپ کو عملاً وضو کس طرح سنت طریقے سے کرتے ہیں اس کے اوپر میں آپ کو پوری ویڈیو بناؤں گا اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔